ناظرین، 1932 میں آسٹریلیا ایک ایسی انوکھی جنگ سٹارٹ کر بیٹھا تھا جو نہ کسی کنٹری کے خلاف تھی اور نہ ہی کسی گروپ کے خلاف، بلکہ یہ جنگ تھی اس بے زبان ایمیو نامی پرندے کے خلاف جس نے آسٹریلین ملٹری کو دن میں ہی تارے دکھا دیے تھے۔ سننے میں تو یہ کافی عجیب لگتا ہے کہ ایک پرندے سے بھلا کسی کو ایسا بھی کیا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ اس کے خلاف ایک پورا ملٹری آپریشن سٹارٹ کرنا پڑ جائے، پر آسٹریلیا نے ایسا قدم اٹھایا بھی تھا اور اس میں بری طرح شکست بھی کھائی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ حسنہ خان، آپ دیکھ رہے ہیں HI TV۔ ناظرین، ورلڈ وار 1 کے بعد پوری دنیا گریٹ ڈپریشن سے گزر رہی تھی اور آسٹریلیا بھی اس کی زد میں آ چکا تھا۔ یہاں فارمرز اپنی فیلڈز پر کوئی بھی چیز اگا نہیں رہے تھے کیونکہ مارکیٹ میں ڈیمانڈ اور سپلائی کے فرق کی وجہ سے ہر چیز کی قیمت بہت کم ملتی تھی۔ اس سے کسان اپنا خرچہ بھی نہیں نکال پاتے تھے۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو آسٹریلیا کے پاس اپنے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں بچے گا۔ اس چیز پر قابو پانے کے لیے آسٹریلین سرکار نے فارمرز کو فورس کیا کہ وہ ویٹ کی پروڈکشن سٹارٹ کریں اور ان سے وعدہ کیا کہ گورنمنٹ ان سے ویٹ اچھے ریٹس پر خریدے گی۔ فارمرز گورنمنٹ کی ان شرطوں کو مان گئے اور ویٹ کی پروڈکشن سٹارٹ کر دی، لیکن جب یہ فصلیں تیار ہوئیں تو گورنمنٹ اپنے وعدے سے پیچھے ہٹ گئی اور فارمرز کو کم ریٹ آفر کرنے لگی۔ فارمرز نے پروٹیسٹ میں فیصلہ کیا کہ وہ ویٹ اب سیل ہی نہیں کریں گے اور اسی وجہ سے انہوں نے فصلوں کی کٹائی ہی نہیں کی۔ اب ایسا نہیں تھا کہ آسٹریلین سرکار کو ویٹ کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ ایک طرح سے فارمرز کو بلیک میل کر رہے تھے کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ تیار فصل اگر فارمرز سرکار کو سیل نہیں کریں گے تو ان کی فصل پر کیڑا لگ جائے گا۔ پر آسٹریلین سرکار کو کیا معلوم تھا کہ آنے والی مصیبت کیڑا لگنے سے بھی زیادہ تکلیف دینے والی تھی۔ ایمیو جو صرف آسٹریلیا میں پائی جاتی ہے، ان کا بریڈنگ سیزن ختم ہو گیا۔ یہ ایک سیریس مسئلہ تھا کیونکہ ایمیوز اپنے بریڈنگ سیزن کے بعد مائیگریٹ کرتی ہیں۔ جب ایمیوز انگلینڈ ایریا سے کوسٹ کی طرف مائیگریٹ کر رہی تھی تو انہیں ویسٹرن آسٹریلیا میں تیار ویٹ نظر آئی۔ 20,000 ایمیوز کا ٹولہ ان ویٹ فیلڈز میں گھس گیا اور راتوں رات فیلڈز کو کھا کر تباہ کرنے لگا۔ 5.5 فٹ لمبا اور 45 کلو وزنی یہ پرندہ ایک دن میں 2 کلو تک خوراک آسانی سے کھا سکتا ہے۔ 20,000 ایمیوز ایک بہت بڑا نمبر ہے اور یہ صرف ایک دن میں ویٹ کے 20 سے 25 ایکڑ زمین تباہ کر لیتے تھے۔ 1-2 ہفتے تک فارمرز نے ان سے نپٹنے کی کوشش کی، لیکن ایمیوز ایک فیلڈ سے نکل کر دوسری فیلڈ میں چلی جاتی تھی۔ ابھی تک 300 سے 350 ایکڑ زمین ضائع ہو چکی تھی۔ یہ مسئلہ اب سیریس ہوتا جا رہا تھا۔ جب گورنمنٹ کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے فوراً ایکشن لیا اور ایمیوز سے جان چھڑانے کے لیے سوچ وچار شروع کر دیا۔ ان کی نظر میں اس مسئلے کا صرف ایک ریپڈ سولوشن تھا، ملٹری آپریشن۔ جی ہاں، آسٹریلین سرکار نے ملٹری سے کہا کہ وہ ایمیوز کے خلاف ایک آپریشن لانچ کریں۔ یہ ایک بہت ہی عجیب آپریشن تھا جسے میڈیا نے دی گریٹ ایمیو وار کا نام دیا۔ آسٹریلین ملٹری جو حال ہی میں ورلڈ وار 1 سے فارغ ہوئی تھی، ان کو لگا کہ جب انہوں نے اپنے حقیقی دشمنوں کو شکست دے دی تو یہ ایمیوز کس کھیت کی مولی ہیں۔ انہوں نے جلد سولجرز کو مشین گنز اور چند ہزار راؤنڈز کے ساتھ ویسٹرن آسٹریلیا بھیج دیا۔ یہ کام ان کو اپنے بائیں ہاتھ کا کھیل لگ رہا تھا، لیکن جب تک آپریشن سٹارٹ ہوتا ویسٹرن آسٹریلیا میں بارشیں شروع ہو گئی۔ بارشوں کی وجہ سے ایمیوز کے ٹولے بہت بڑے ایریا پر پھیل گئے جن کو اب ٹارگٹ کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس مسئلے کو دیکھتے ہوئے ایمیوز پر حملے کو 1 مہینے تک پوسٹ پون کر دیا گیا۔ 2 نومبر 1932 والے دن سولجرز کو رپورٹ ملی کہ کیمپینز نامی ایک گاؤں میں چند ایمیوز دیکھی گئی ہیں۔ جب تک سولجرز وہاں تک پہنچتے لوکلز نے ایمیوز کو اکٹھا کرنے کے لیے ان پر پتھراؤ کیا تو وہ ایک جگہ جمع ہونے کے بجائے الٹا بکھر گئیں۔ آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ ایمیوز کی ٹانگیں بہت سٹرونگ ہوتی ہیں اور وہ حیرت انگیز طور پہ 70 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے بھاگ سکتی ہیں۔ سولجرز نے بہرحال اسی کنڈیشن میں ایمیوز پہ فائر کھول دیا۔ اس حملے میں کل ملا کر 5 سے 7 ایمیوز ہی ماری گئیں اور باقی سب کھیتوں میں ایسے غائب ہو گئیں جیسے دن کے وقت آسمان کے تارے۔ پہلا حملہ بری طرح سے ناکام ہوا تھا۔ 20,000 میں سے صرف 5 سے 7 ایمیوز کی موت ہوئی۔ اس آپریشن کی پہلی ناکامی تھی۔ 2 سے 4 دن بعد سولجرز نے فیصلہ کیا کہ وہ اب کھیتوں میں گھات لگا کر بیٹھیں گے، ایمیوز کے قریب آنے کا انتظار کریں گے اور پھر فائر کھول دیں گے۔ اس بار 1,000 کے قریب ایمیوز کھیتوں میں داخل ہوئے
جب امیوز چھپے ہوئے سولجرز کے قریب آ گئیں تو فائر کھول دیا گیا، لیکن اس بار قسمت نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ ابھی 2 درجن امیوز ہی مرے تھے کہ مشین گن جیم ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ مشین گن کو ٹھیک کیا جاتا، ساری امیوز دوبارہ کھیتوں میں غائب ہو گئیں۔ ملٹری آپریشن کا دوسرا حملہ اور اس میں بھی شرمناک ناکامی۔ اب تیسرے حملے کے لیے سولجرز نے کیمپین سے ساؤتھ میں جانے کا فیصلہ کیا، جہاں زیادہ تعداد میں امیوز موجود تھیں۔ اگر سولجرز کو کوئی سکسیس ملنی تھی تو وہ یہیں پر مل سکتی تھی۔ انہوں نے امیوز میں ایک بہت دلچسپ چیز نوٹس کی۔ انہوں نے دیکھا کہ امیوز الگ الگ گروپس میں ڈیوائیڈ ہیں اور ہر گروپ کا ایک لیڈر ہے جو ہر طرح سے ان کی رکھوالی کر رہا ہے۔ باقی ساری امیوز ویٹ فیلڈ کھانے میں مصروف رہتی ہیں، لیکن وہ لیڈرز اپنی نظریں آنے والے خطرے پر جمائے رکھتے ہیں۔ جیسے ہی سولجرز کے آنے کی بھنک پڑتی ہے، وہ لیڈر سارے امیوز کے گروپ کو بھگا دیتے تھے۔ اب سولجرز ان کا پیچھا کرتے کرتے تھک گئے تھے۔ ان کو امیوز کے خلاف ایک جنگ بھاری پڑ رہی تھی۔ جیسا کہ جنگوں میں ہوتا ہے، جب دشمن ایک طریقے سے قابو نہ آ رہا ہو تو اسٹریٹجی چینج کرنی پڑتی ہے، اور آسٹریلین ملٹری نے بھی امیوز کو سبق سکھانے کے لیے اسٹریٹجی اپنی چینج کر دی۔ اب انہوں نے پلان بنایا کہ وہ مشین گن کو ایک گاڑی کے پیچھے سٹال کریں گے، امیوز کے جھنڈ میں تیزی سے گھسیں گے اور پھر چلتی ہوئی گاڑی سے ہی بھاگتی ہوئی امیوز کو فائر کریں گے۔ پر جیسا وہ سوچ رہے تھے ویسا شاید اصلی جنگوں میں تو ہوتا ہوگا، لیکن یہاں دشمن بے شک نہ اڑنے والا ہی صحیح پر بہت چالاک پرندہ تھا، کیونکہ گاڑی کو رف فیلڈ یعنی آف روڈ پر چلنا تھا، تو ظاہر ہے مشین گن آپریٹر کو بھاگتی ہوئی امیوز کا نشانہ لینا بھی کافی مشکل ہو رہا تھا۔ کئی راؤنڈز فائر کرنے کے بعد ایک آدھ گولی صحیح نشانے پر لگتی تھی۔ خیر، سولجرز نے اس اسٹریٹجی کو اپنائے رکھا، لیکن آف روڈ میں تیز چلنے کی وجہ سے ایک بھاگتی ہوئی امیو گاڑی کے اسٹیئرنگ میں پھنس گئی، جس کی وجہ سے گاڑی جھاڑیوں میں جا کر کریش ہو گئی۔ اس اٹیمپٹ میں 2500 راؤنڈز فائر کیے گئے اور صرف 200 امیوز ماری گئی۔ چوتھا حملہ اور نیو اسٹریٹجی بھی فیل ہو چکی تھی۔ آپریشن کو تھوڑے وقت کے لیے روک دیا گیا۔ کچھ ہفتے بعد آپریشن پھر سٹارٹ کیا گیا اور اس بار حملہ تھوڑا بہت سکسیسفل تھا۔ کل ملا کر سولجرز 1000 امیوز کو مارنے میں کامیاب ہوئے، لیکن ٹوٹل 10,000 راؤنڈز فائر کرنے کے بعد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک امیو کو مارنے کے لیے 10 گولیاں فائر کی گئیں۔ جب یہ معاملہ آسٹریلین پارلیمنٹ میں اٹھایا گیا تو پولیٹیشینز نے ملٹری کی پرفارمنس پر کافی اعتراض کیا۔ پولیٹیشینز نے کہا تھا کہ اگر اس پرفارمنس پہ اگر کسی کو میڈل دینا ہو تو وہ امیوز کو دینا چاہیے، جنہوں نے 10 میں سے 9 گولیوں کو بڑی چالاکی سے ٹارچ کیا۔ اتنا خرچہ کرنے کے بعد بھی 20,000 میں سے صرف 1,000 امیوز ہی ماری گئی۔ اس دور میں اس آپریشن پہ قریب $10,000 خرچ ہوئے تھے، جو آج $100,000 سے بھی زیادہ بنتے ہیں۔ یہ آسٹریلین ملٹری کے لیے بہت ہی شرمناک شکست تھی۔ ملٹری آپریشن کو بند کر دیا گیا، یعنی امیوز یہ جنگ جیت چکی تھی۔ وقت گزرتا گیا، امیوز کی پاپولیشن بڑھتی گئی اور ہر سال فارمرز بھاری نقصان اٹھا رہے تھے۔ آسٹریلین گورنمنٹ ایک نئی اسٹریٹجی کے ساتھ میدان میں اتری۔ انہوں نے ہزاروں ہتھیار فارمرز میں بانٹ دیے اور باؤنٹی سسٹم انٹروڈیوس کروا دیا، یعنی جو فارمر جتنی زیادہ امیوز کو مارے گا اس کو اس حساب سے باؤنٹی یعنی پیسے دیے جائیں گے۔ یہ طریقہ پھر بھی کام کر گیا اور 2 سالوں کے بعد 1934 میں 6 مہینوں کے دوران 57,000 باؤنٹیز کلیم کی گئی۔ یہ خبر جب انٹرنیشنل میڈیا پر چلی تو اینیمل رائٹ آرگنائزیشن نے کافی شور شرابہ کیا۔ لوگ آسٹریلین گورنمنٹ کو برا بھلا کہنے لگے۔ آسٹریلین سرکار کرتی تو کیا کرتی، ان کو یہ باؤنٹی سسٹم بھی بند کرنا پڑ گیا۔ جو 1932 میں 20,000 امیوز کو قابو نہیں کر پا رہے تھے، آج آسٹریلیا میں امیوز کی پاپولیشن 6 سے 7 لاکھ کے قریب ہے، اور فارمرز اب اپنی فیلڈز کے گرد جنگلی جانوروں سے بچنے کے لیے فینس لگا کے رکھتے ہیں، جو کہ آسٹریلیا میں اب ایک عام پریکٹس ہو چکی ہے۔ بے شک فارمرز کو آسٹریلیا میں جنگلی جانوروں سے اتنا تو خطرہ نہیں ہے، لیکن امیوز کے خلاف ہوئی یہ جنگ اتہاس میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔